السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف گریڈ 9 اینڈ پری 9. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی گریڈ 9 کی جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی انگلش کی بک ہے اس کے پہلے یونٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ کی ریڈنگ کریں گے. تو میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بک کو کھول لیجئے اور اپنی جو نظر ہے وہ آپ بک کے اوپر رکھیے گا، اور آپ کے جو سماعتیں ہیں وہ میرے لیے ہوں گی. جو میں بولوں گا وہ آپ سنیے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ میں ایک پینسل ہونی چاہیے جس سے آپ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز کو نوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انگلش کی ریڈنگ بھی کروں، ڈیفیکلٹ ورڈز بھی آپ کو بتاؤں، اور اوور آل پوری لائنز کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی آپ کو سمجھاؤں. ہم اس کو آسانی کی خاطر دو جو ہے نا وہ حصوں میں تقسیم کریں گے، دو پارٹس میں اس پورے یونٹ کو ڈیوائڈ کر کے ہم پڑھیں گے اس کو. تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں. میں پیراگراف وائز آپ کے ساتھ پڑھوں گا. ٹھیک ہے. عربیہ از اے لینڈ آف انپیرللڈ چارم اینڈ بیوٹی. انپیرللڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کا کوئی مقابلہ نہ ہو. اچھا، اس سے پہلے میں ایک چیز جو بھول گیا اس میں ابھی ٹھیک کر لیتا ہوں، وہ ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ. سیویئر سیو سے نکلا ہے بچانے والا، نجات دلانے والا. مین کائنڈ کہتے ہیں انسانیت کو، یا اوور آل بنی نوع انسان کو، انسانوں کی پوری قسم کو. تو انسانیت کا یا بنی نوع انسان کا نجات دہندہ یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جی میں دوبارہ سے وہ لائن پڑھوں گا کہ عربیہ از اے لینڈ آف انپیرللڈ چارم اینڈ بیوٹی. عربیہ یعنی کہ سعودی عرب جو آج کل کا ہے، اس زمانے میں اس کو صرف عرب کہتے تھے. تو عرب جو ہے وہ ایک ایسی زمین ہے، ایسی سرزمین جو کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کی دلکشی، چارم کہتے ہیں دلکشی میں، اور بیوٹی یعنی کہ خوبصورتی میں. ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس. ٹریک ہوتا ہے کسی کا نشان ملنا، ٹریکلیس یعنی کہ اس کے اتنے وسیع و عریض ڈیزرٹس ہیں، ریگستان ہیں کہ بہت ہی زیادہ پھیلے ہوئے، ان کی کوئی نشاندہی کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، بے سراغ ہیں یعنی کہ وہ. آف سینڈ، ریت کے. سینڈ ڈیونز ان دا ڈیزلنگ ریز. ڈیزلنگ کہتے ہیں چل پلاتی ہوئی، بہت تیز شدید ریز آف اے ٹراپیکل سن. اور اس کے اوپر جو آنکھوں کو چندھیا دینے والی جو ہے سورج کی جو کرنیں پڑتی ہیں اس صحراؤں کے اوپر. تو ایسی سرزمین ہے جس کے اندر بے تحاشا بڑے بڑے صحرا اور ریت کے ٹیلے، اور اس پہ چمکتا ہوا چل پلاتا ہوا سورج اور اس کی روشنی. اٹس اسٹاری اسکائی. اسٹاری یعنی کہ ستاروں سے بھرا ہوا. اس کا ستاروں سے بھرا ہوا آسمان ہیز ایکسائٹیڈ. اس نے دل کو لبھایا ہے، یعنی کہ اس نے ایکسائٹ کیا ہے، اس نے ان کو انرجی دی ہے. دا امیجنیشنز، خیالوں کو، تخیلات کو. کس کے؟ آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز، شعراء کے اور مسافروں کے. اس کی جو ستاروں سے بھری ہوئی راتیں ہیں اس نے بے شمار پوئٹس کو، شاعروں کو اور ٹریولرز کو جو ہے وہ انرجی دی ہے، ان کے خیالوں کو جلا بخشی ہے. اٹ واز ان دس لینڈ، یہ اسی زمین کی بات ہے، دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن. اور یہی وہ دھرتی ہے جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. ان دا سٹی آف مکہ، مکہ کے شہر میں. وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی. ریڈ سی جس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے لال سمندر، لیکن اس کو کہتے ہیں بحیرہ احمر. یعنی کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پہ جو شہر ہے وہاں پہ آپ پیدا ہوئے. پیراگراف نمبر 2 میں جاتا ہوں میں. دی عربس، جب عربیہ آئے تو اس کا مطلب سعودی عرب ہے، اور جب دا عربز آئے تو اس کا مطلب کہ وہاں کے رہنے والے. دی عربس پوزیسڈ، مالک تھے. عربس مالک تھے کس چیز کے؟ ریمارکیبل، شاندار. میموری، یادداشت کے. عربز جو تھے وہ شاندار یادداشت کے مالک تھے. اینڈ ور این ایلوکوینٹ پیپل، اور بولنے میں، زبان کی شائستگی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. مطلب فصیح و بلیغ زبان کے مالک قوم تھی. پیپل کا مطلب یہاں قوم ہے. دیئر ایلوکوینس اینڈ میموری فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری. اور ان کی یہی فصاحت و بلاغت جو بولنے کی ان کی خوبی تھی، اور ان کی شاندار جو یادداشت تھی، اسی کے تاثرات ہمیں ان کی شاعری میں بھی ملتے ہیں. ایوری ایئر، ہر سال، افیئر واز ہیلڈ، ایک میلہ لگتا تھا. فار پوئٹیکل کمپٹیشن، شاعری کے مقابلے میں.
ایٹ اکاز کی جگہ پہ، اکاز ایک مقام کا نام ہوگا، تو وہاں پہ ہر سال ایسا میلہ لگتا تھا جس میں شاعری جو ہے اس کا مقابلہ ہوتا تھا. اٹ از نریٹڈ، اور یہ کہا جاتا ہے، دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف دی الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر حرف کے ساتھ 100 لانگ پوئمس، ایک 100 لمبی نظم، یعنی کہ الف سے 100 شروع ہونے والی 100 نظمیں، بے سے شروع ہونے والی 100 نظمیں، اس طرح میں ہر حروف تہجی سے شروع نہیں ہونے والی 100 لمبی نظمیں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، اور اس میں نہیں شمار کروں گا شارٹ پیسز، چھوٹی نظموں کو تو میں اس میں شمار ہی نہیں کروں گا، لمبی نظمیں پڑھوں گا. مطلب یہ ان کی اتھارٹی اور یہ ان کی گرپ تھی لینگویج کے اوپر. اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ ایکسکلوسیولی، اور یہ تمام وہ نظمیں ہوں گی جو کہ کمپوز کی ہیں، مطلب لکھی گئی ہیں بائی پوئٹس، ان شاعروں نے یا ان شعراء نے، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، جو کہ اسلام کے اعلان سے پہلے کی ہیں. اٹ از نو اسمال ونڈر، اور یہ کوئی چھوٹے تعجب کی بات نہیں ہے، دیٹ اللہ المائٹی چوز، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی منتخب کیا، دی عربک لینگویج، عربی زبان کو، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنے آخری پیغام کے لیے، اپنے حتمی پیغام، ڈسپنسیشن پیغام کے لیے، اینڈ دا پرزرویشن آف ہز ورڈز، اور اپنے الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو منتخب کیا. جی اگلے پیراگراف میں چلتے ہیں. ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں، مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف chaos، ورج کہتے ہیں کنارے کو، دھانے کو، بالکل کہ سے ایک قدم آگے گئے تو آپ اس چیز سے باہر گر جائیں گے. تو انسانیت کہاں کھڑی تھی؟ تباہی کے اور انتشار کے دھانے پہ کھڑی تھی انسانیت، 5ویں اور 6ٹھی صدی کی بات ہو رہی ہے اس میں. اٹ سیمڈ، ایسا لگتا تھا، دیٹ دا سویلائزیشن، کہ وہ تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن 4000 years، جس کو ڈیولپ ہونے میں، جس کو پنپنے میں اس تہذیب کو 4000 سال لگے، ٹو گرو، کہ وہ گرو کیا اس نے، ہیڈ سٹارٹڈ، اور اب وہ شروع ہو گئی تھی، کرمبلنگ، ٹوٹ پھوٹ، اس میں جیسے اب بریڈ کے کرمبلز نہیں ہوتے، تو وہ ٹوٹنے پھوٹنی شروع ہو گئی تھی وہ تہذیب، جس کو ڈیولپ ہونے میں 4000 سال لگے تھے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، وقت کے اس موقع پر، اللہ المائٹی ریزڈ اے پروفٹ، اللہ تعالیٰ نے، ریز کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اللہ پاک نے مبعوث کیا ایک نبی کو، فرام امنگ دیم سیلفز، انہی لوگوں میں سے، ہو واز ٹو لفٹ، اور ان کے ذمے کیا تھا، اس نبی کے ذمے کیا تھا، ٹو لفٹ دا ہیومینٹی، لفٹ ہوتا ہے بلند کرنا، اونچا کرنا، کہ وہ معیار بلند کریں کس کا، ہیومینٹی، انسانیت کا، فرام دیئر اگنورینس، اپنی جہالت سے، انٹو دا لائٹ آف فیتھ، اور ان کو ایمان کی روشنی کی طرف لے جائیں. مطلب انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا. ٹھیک ہے، اچھا جی نیکسٹ پڑھتے ہیں. وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز 38 years of age، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 یعنی کہ 38 سال کے ہوئے، ہی اسپینٹ، آپ گزارا کرتے تھے، موسٹ آف ہز ٹائم، اپنا زیادہ تر وقت، ان سالیٹیوڈ، سالیٹیوڈ کو انڈرلائن کیجیے گا، تنہائی، اینڈ میڈیٹیشن، اور مراقبہ. میڈیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی طرف، یعنی کہ اللہ کی طرف لو لگا لینا، سارا دھیان اس ذات بابرکت کی طرف کر دینا، اسے میڈیٹیشن کہتے ہیں. ان دا کیو آف ہیرا، اور یہ سارا کچھ کہاں کرتے تھے آپ فرماتے تھے یہ سارا کچھ ہیرا کی غار میں. ہی یوزڈ ٹو ریٹائر، اور آپ خوراک ساتھ لے جاتے تھے، اینڈ واٹر، اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان ریممبرنس آف اللہ المائٹی، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کئی دن اور کئی ہفتے وہیں پہ آپ اسی غار ہیرا کے اندر گزارا کرتے تھے. یہ رسول اللہ کی وہاں کی ہیبٹ تھی. دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو کلوز، اور آخر کار انتظار کا وقت جو تھا وہ اپنے اختتام کی طرف آ گیا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ، اور آپ کا دل بھر گیا، لبریز ہو گیا، ٹوٹلی فل ہو گیا، ود پروفاؤنڈ کمپیشن آف ہیومینٹی،
آپ کا جو دل تھا وہ گہری ہمدردی انسانیت کے لیے، کمپیشن کہتے ہیں ہمدردی کو، پروفاؤنڈ بہت ہی زیادہ، ہیومینٹی انسانیت کے لیے ہمدردی سے آپ کا دل لبریز ہو گیا، فل ہو گیا. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج، آپ کے دل کے اندر شدید خواہش، ارج کہتے ہیں خواہش کو، پریسنگ کہتے ہیں بہت زیادہ، یہاں پہ اس کا مطلب ہے آپ کے اندر بہت زیادہ خواہش تھی، ٹو ایریڈیکیٹ کہ میں ختم کروں، رانگ بلیوز غلط ایمانوں کو، بے ایمانیوں کو ختم کروں، سوشل ایولز معاشرے کی برائیوں کو، کرویلٹی ظلم کو، اینڈ انجسٹس اور ناانصافی کو، آپ کی یہ خواہش تھی. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، اور وہ لمحے آ گئے یا وہ لمحہ آ گیا، وین ہی واز، جب آپ کو، ہی واز ٹو بی بیسٹوڈ ود پروفٹہڈ، جب آپ کے اوپر نبوت سے آپ کو سرفراز کیا جانا تھا، وہ لمحہ آ گیا. ون ڈے، ایک دن، when he was in the cave of ہیرا، جب آپ غار ہیرا کے اندر تھے، حضرت جبریل علیہ السلام came، حضرت جبرائیل جو فرشتے ہیں اللہ کے وہ آئے، اینڈ conveyed، اور پہنچا دیا. کنوے کا مطلب ہے پیغام پہنچانا، میسج دینا. ٹو him the following message of اللہ المائٹی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہم تک پہنچایا. اب یہ جو پیغام پہنچایا یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. ہم اس کو پڑھ کے اپنے اس جو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو فنش کریں گے. پیغام کیا ہے؟ ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ، اپنے رب کے نام سے پڑھیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق، ہو کریٹڈ، جس نے آپ کو خلق کیا ہے. اپنے اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے. کریٹڈ مین، اور انسان کو پیدا کیا ہے فرام اے کلاٹ، جمے ہوئے خون سے. ریڈ ان دائی لارڈ، اپنے اللہ کے نام سے پڑھیں. از موسٹ باؤنٹیفل، جو بہت رحیم اور کریم ہے. ہو ٹاٹ، ٹیچ کی پاسٹ فارم ہے ٹاٹ، جس نے سکھایا. دا یوز آف پین، قلم کا استعمال. ٹاٹ مین، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا. دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے میرا خیال ہے ہمارا اتنا لیکچر جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے. آپ اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز نوٹ کر لیجئے، ان کے آپ ورڈز میننگ بھی لکھیے، اور آپ اس کی ٹرانسلیشن کو اچھے سے یاد کیجیے گا. پیپرز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر کوئی مشکل ہو، کوئی دقت ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.